سر، باہر ایک لڑکی آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ زرون ہمدانی چونکا تھا۔ کون ہے؟ اندر بھیجو اسے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پرانے کپڑے پہنے ایک لڑکی اندر آئی تھی۔ سر، مجھے حنین شاہ نے بھیجا ہے، جاب کے لیے۔ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ میں صرف میرٹ پر جاب دیتا ہوں، سفارش پر نہیں، زرون ہمدانی نے حقارت سے کہا تو ابیہا ذلت سے سرخ ہوتی پلٹ گئی۔ تبھی زرون کی نظر اس کے پیوند زدہ دوپٹے پر پڑی تو اسے افسوس ہوا۔ سیکرٹری کو فون کر کے اسے جاب کے لیے رکھ لیا۔ مس ابیہا، آپ میرے ساتھ سنگاپور چلیں گی ٹرپ پہ؟ زرون کی آفر پر وہ غصے میں آ گئی۔ سر، میں ایسی لڑکی نہیں، تو میں بھی گرل فرینڈ نہیں، بیوی بنا کر لے جانا چاہتا ہوں آپ کو۔ زرون کی گہری نگاہوں پر وہ شرم سے، کیا سمجھتی ہے تو؟ تیرے اس 2 ٹکے کی نوکری سے میرے گھر کا گزارا ہو جائے گا؟ یہ 3 بچے تیرا باپ چھوڑ کر گیا ہے، کیسے پالوں گی میں انہیں؟ کسی دن انہیں بھی زہر دے دوں گی اور خود بھی زہر کھا کر اپنی جان لے لوں گی۔ اس نے ابھی روٹی کا پہلا نوالا ہی توڑا تھا جب امی کی زہریلی آواز اس کے کان میں گونجی تھی۔ وہ اسکول سے پیدل ابھی گھر آئی تھی، منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے بیٹھی تھی کہ نائلہ غصے میں اس پر چیخنے لگی۔ وہ خاموش رہی ہمیشہ کی طرح، جانتی تھی کہ اسکول کی معمولی سی تنخواہ میں اس گھر کا گزارا ناممکن ہے۔ وہ گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، گو کہ نائلہ اس کی سوتیلی ماں تھی اور اس کے بچے بھی اس کے سوتیلے بہن بھائی ہی تھے، لیکن پھر بھی وہ گھر چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بات اس کی سوتیلی ماں سمجھنے سے نااہل تھی۔ امی، میں کوشش کر رہی ہوں، دوسری نوکری کے لیے دعا کریں کہ جلدی مل جائے۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ خاموش طبیعت، دھیمے لہجے والی ابیہا باپ کے مرنے کے بعد اور بھی چپ رہنے لگی تھی۔ پھر دوسرے ہی دن اس نے اسکول سے چھٹی کی اور ایک جگہ نوکری کے لیے انٹرویو دینے چلی گئی۔ 1 سال ہو گیا تھا ابو کے انتقال کو۔ اس عرصے میں گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اس کے تو کپڑے بھی بڑے پرانے اور بوسیدہ ہو رہے تھے۔ ابھی بھی انٹرویو کے لیے آئی ہوئی دیگر لڑکیاں اسے دیکھ کر تمسخر زدہ انداز میں ہنس رہی تھی، لیکن وہ نظریں جھکائے اپنی سیٹ پر بیٹھی رہی، ہاتھوں میں پکڑی فائل الٹتی رہی۔ سب سے آخر میں اس کی باری آئی تھی۔ انہوں نے اس کا انٹرویو لینے سے پہلے ہی کسی لڑکی کو فائنل کر لیا تھا۔ سامنے ہی حنین شاہ موجود تھا، اس کمپنی کا CEO۔ اسے اس لڑکی کو دیکھ کر افسوس ہوا جس کے چہرے پر پریشانی اور تھکن صاف بتا رہی تھی کہ اسے اس نوکری کی کتنی ضرورت ہے۔ تبھی اس نے کارڈ ابیہا کی طرف بڑھایا تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس نوکری کے لیے تو ہم نے ایک لڑکی کو فائنل کر لیا ہے جو آپ سے زیادہ تجربے کار اور پروفیشنل تھی، لیکن آپ اس پتے پہ چلی جائیں، اس کمپنی میں بھی ایک سیٹ خالی ہے، امید ہے کہ آپ کو نوکری پر رکھ لیں گے۔ میں بھی فون کر دیتا ہوں، میری جان پہچان ہے تو وہ آپ کو جاب دے دیں گے۔ وہ بار بار حنین شاہ کا شکریہ ادا کرتی آفس سے باہر آ گئی تھی۔ کارڈ کو اس نے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اب وہ اسی ایڈریس پر جا رہی تھی۔ رکشے کا کرایہ کہاں اس کے پاس تھا۔ بڑی مشکل سے بسوں میں دھکے کھاتی ہوئی وہ اس آفس میں پہنچی تھی۔ دوپٹے سے پسینہ صاف کر کے وہ ویٹنگ روم میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سامنے ہی ریسیپشن پر لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے حنین شاہ نے بھیجا ہے، زرون ہمدانی سے ملنا ہے، سیکرٹری نے اس کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ دوسری طرف زرون ہمدانی، جو ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے بہت پریشانی میں تھا، یہ سن کر حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی اس سے ملنا چاہتی ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لڑکی کو اندر آنے کو کہا، تبھی ابیہا ہاتھوں میں فائل تھامے اندر آئی تھی۔ انتہائی پرانے کپڑے، پرانی چپل اور سادہ سا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جی محترمہ، کون ہیں آپ؟ کیوں مجھ سے ملنا چاہتی تھی؟ میں تو آپ کو نہیں پہچانتا، انتہائی روکھے لہجے میں اس نے ابیہا سے سوال کیا تھا، جو اس کا رویہ اور بات کرنے کا انداز دیکھ کر پہلے ہی ہمت ہار گئی۔ سر، وہ سر، حنین شاہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس جاب کے لیے۔ وہ مسلسل انگلیاں چٹکا رہی تھی، پلکیں لرز رہی تھی، گلابی لب سوکھے ہوئے تھے۔ زرون نے غصے سے اسے دیکھا اور پھر سرد لہجے میں کہنے لگا، آئی ایم سوری، میں ہمیشہ میرٹ پر جاب دیتا ہوں، کسی کی سفارش پر نہیں۔ گو کہ حنین میرا اچھا دوست ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے کہنے پر کسی بھی ان پروفیشنل لوگوں کو جاب پر رکھ لوں۔
انتہائی روکھے لہجے میں اس نے اسے جاب دینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ابیہ کا دل اندر ہی اندر جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ یہ سوچ کے ساتھ وہ پلٹ گئی تھی کہ شاید اس کا حلیہ، اس کی ظاہری حالت ایسی نہیں کہ کوئی اسے دیکھ کر جاب دے۔ اگر اس کی جگہ کوئی فیشنیبل یا ماڈرن لڑکی ہوتی تو یہ شخص فوراً اسے نوکری پر رکھ لیتا۔ لب کاٹتی وہ باہر جانے کو تھی کہ اچانک زرون کی نظر اس کے دوپٹے پر پڑی، جس پر پیمند لگا ہوا تھا۔ کپڑے بھی بہت پرانے لگ رہے تھے۔ وہ شکل سے ہی ضرورت مند لگ رہی تھی۔ اسے افسوس بھی ہوا کہ اپنی ڈیل کا غصہ اس نے اس لڑکی پر اتار دیا، جو بیچاری نہ جانے کہ اس مجبوری کے تحت اس سے جاب کی بات کرنے آئی تھی۔ تبھی اس نے فوراً سیکرٹری کو فون ملایا تھا۔ مس ابیہ۔ ہیلو مس۔ وہ آفس سے باہر نکل آئی تھی جب اس سیکرٹری کی آواز پر حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ کل سے جاب پر آ جائیے گا، زرون سر نے آپ کو نوکری پر رکھ لیا ہے۔ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر واضح خوشی تھی۔ گھر جاتے اس نے نائلہ بیگم کو بتا دیا کہ اسکول کی 5,000 کی نوکری چھوڑ کر اسے اب 40,000 والی ایک آفس جاب مل گئی ہے، صبح 9 بجے سے شام 5 بجے کی۔ نائلہ بیگم نے یہ سن کر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد وہ ابیہ کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ جب وہ 5 سال کی تھی تب ابیہ کے باپ نے نائلہ سے دوسری شادی کی تھی۔ اپنے وقتوں میں اس نے بہت ظلم و ستم ڈھائے تھے اس معصوم لڑکی پر، لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ اب شوہر کا آسرا نہیں رہا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے رحم و کرم پر پڑتی، جو کہ نہایت نیک دل کی مالک تھی۔ اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی، اتنے بڑے آفس میں وہ جاب کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ نہ جانے وہاں کا سٹاف کیسا ہوگا۔ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر سبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک ہو کہ وہ شکل و صورت میں بہت پیاری تھی، بڑی بڑی آنکھیں، نازک سا چہرہ، نازک وجود، بالکل دبلی پتلی سی تھی، جیسے کسی گڑیا کا گمان ہو۔ لیکن اچھے پہننے اوڑھنے کے لیے اس کے پاس ابھی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ پھر وہ اس کا پہلا ہی دن تھا۔ آفس کی ساری لڑکیاں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی ماڈرن ماحول تھا اور وہ اکیلی لڑکی ایسی تھی جو سادہ شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ لیے کمپیوٹر اسکرین پر اپنا کام کر رہی تھی۔ ایک ہی بار مینیجر نے اسے کام کے بارے میں بتایا تھا اور پھر اس کی انگلیاں دھڑا دھڑ کمپیوٹر پر اپنا جادو جگانے لگی۔ وہ بہت زیادہ محنتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی توجہ مسلسل کام پر تھی۔ مینیجر بھی اس سے پوچھتا کیونکہ وہ وقت سے پہلے یہ کام ختم کر لیتی، بلکہ اگر کسی لڑکی کا کام چھٹی ہونے سے پہلے رہ جاتا تو وہ بھی ابیہ کے سر پر ڈال دیا جاتا۔ در حقیقت آفس کے لوگ اس کی معصوم طبیعت اور سادہ فطرت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اسے نوکری کرتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران ایک بار بھی اس کے زرون ہمدانی سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، جس نے اسے یہ نوکری دے کر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ لیکن اس دن تو 5 بجے کے بعد بھی رک گئی تھی، کیونکہ فائل جو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی وہ جلدی کام کر کے اندھیرا ہونے سے پہلے آفس سے اٹھ جانا چاہتی تھی۔ تبھی زرون ہمدانی کمپنی کے وزٹ پر آفس آیا تھا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے نظر سیدھی اس لڑکی پر پڑی تھی جس کی شفا مانگ، سر پر دوپٹہ اسے متوجہ کر گیا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا یہ تو وہی لڑکی ہے جو کہ حنین کی سفارش لے کر اس کے آفس میں آئی تھی، لیکن وہ اتنی دیر تک کیوں رکی ہوئی ہے؟ اپنے قریب مہنگے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر کے ابیہ نے سر اٹھایا تھا۔ زرون کو دیکھ کر وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زرون اس کی معصوم خوبصورتی کو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ بہت گھبرائے لہجے میں اس نے سلام کیا تھا۔ آپ اتنی دیر تک آفس میں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ سر وہ تھوڑا کام رہ گیا تھا، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا تو زرون نے سر ہلا دیا۔ یہ تھوڑی دیر بعد مینیجر کو اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ میں نے منع کیا ہے نا، کسی بھی خواتین کو 5 بجے کے بعد ہرگز نہیں روکنا ہے آفس میں، تو پھر آپ نے اس لڑکی کو کیوں روک رکھا ہے؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ سر، اس لڑکی کو خود ہی شوق ہے رکنے کا، دوسروں کا کام کرنے کا، بہت ہی بے وقوف لڑکی ہے۔ مینیجر کی بات پر زرون نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ تم کس طریقے سے اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ زرون کے غصے پر وہ شرمندہ ہو گیا، پھر وہ تو موبائل میں مصروف ہو گیا، لیکن مینیجر غصے میں باہر آیا تھا۔ آج آپ کی وجہ سے زرون سر نے مجھے باتیں سنائی ہیں۔ مینیجر کی تیز آواز پر وہ ایک دم ڈر گئی تھی۔ اتنی مشکل سے تو اتنی اچھی نوکری ملی تھی، وہ ہرگز اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تبھی گھبرا کر کہنے لگی، آئی ایم سوری سر، حالانکہ اس معصوم کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ کوئی مسلسل کام اور محنت نے اسے اتنا تھکا دیا تھا کہ وہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔
اب تو نائلہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بیماری نے اسے اتنا نڈھال کر دیا کہ مجبوری میں اسے 5 چھٹیاں کرنی پڑ گئی، لیکن جیسے تنخواہ ملی تو اس میں سے حد سے زیادہ کٹوتی کی گئی تھی۔ تنخواہ ہاتھ میں لیتے ہی اسے رونا آ گیا۔ اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا ہوگا؟ اس کی ستیلی ماں تو اس کا جینا حرام کر دے گی، کیونکہ اس کے خرچے بہت زیادہ تھے اور تینوں چھوٹے بہن بھائی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ پورا مہینہ گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہی سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا، تبھی وہ مینیجر کے پاس پہنچ گئی۔ سر، میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا کہ میں مجبوری کی وجہ سے چھٹیاں کر رہی ہوں۔ میں بیمار ہو گئی تھی، آپ کو پتہ ہے۔ میں کبھی اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتی۔ مینیجر نے اس عام سے کپڑوں میں ملبوس لڑکی کو دیکھا جو حد سے زیادہ غربت زدہ لگتی تھی، پھر نہایت ہی تلخ لہجے میں جھاڑ دیا۔ اگر چھٹیاں کی ہیں تو تنخواہ تو کٹے گی نا مس صبیحہ۔ اب آپ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھیں اور دونوں فائلیں مجھے جلدی تیار کر کے دیں۔ مینیجر اس سے اتنے کڑک لہجے میں بات کر رہا تھا، حالانکہ آفس کی ساری لڑکیوں سے وہ بہت میٹھے لہجے میں پیش آتا۔ تبھی وہ روتی ہوئی پلٹنے لگی، لیکن مینیجر کو ہوش بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کھڑا زرون ہمدانی، جو اس کا لہجہ بھی سن رہا تھا اور اس کا بات کرنے کا انداز بھی دیکھ رہا تھا۔ مینیجر کے تو ہوش اڑ گئے تھے اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ تبھی جلدی سے اسے سلام کیا تو اس نے کڑک لہجے میں اسے اپنے آفس میں آنے کا کہا، جبکہ ابیحہ اپنی آنکھیں صاف کرتی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کس لہجے میں بات کر رہے تھے آپ ایک خاتون سے؟ تمیز نہیں آپ کو بات کرنے کی؟ میں نے تو کبھی کسی خواتین سے آپ کو ایسے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو پھر اس لڑکی سے آپ نے اتنی بدتمیزی سے کیسے بات کی؟ زرون ہمدانی نے اس مینیجر کو جھاڑ دیا تھا۔ اب پھر دوسری دفعہ ابیحہ کی وجہ سے مینیجر کی خوب انسلٹ ہوئی تھی، اس لیے وہ دل ہی دل میں اس لڑکی سے بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ تبھی منمناتے ہوئے کہنے لگا، سر، ایک تو اس لڑکی نے چھٹیاں کی ہیں، بیمار ہو گئی تھی، لیکن اب مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ تنخواہ زیادہ کاٹ لی ہے تو گھر کا گزارا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر زرون ہمدانی نے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کو اندر بھیجو۔ مینیجر حیران رہ گیا تھا۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ محتاط رہنے والا انسان تھا، لیکن ناچار اس کا حکم تو ماننا ہی تھا، اس لیے وہ پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابیحہ اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوف تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کہیں زرون ہمدانی اسے جاب سے نہ فارغ کر دے۔ تبھی انگلیاں چٹکھاتی ہوئی کہنے لگی، سر، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ زرون نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ بڑی عام سی شکل و صورت تھی، بالکل سادہ کپڑے، پاؤں میں پہنی ہوئی پرانی چپل، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک کشش تھی۔ تبھی وہ کہنے لگا، اب تنخواہ کی وجہ سے زیادہ پریشان مت ہو۔ آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کی تنخواہ میں سے جو کٹوتی ہوئی ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی۔ پیسے یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی نمی ابھر آئی۔ تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ۔ جب مینیجر نے اسے تھوڑی دیر پہلے بے عزت کر کے سیٹ پر بھیجا تھا تو وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن زرون نے تو اس کی ساری پریشانی دور کر دی تھی۔ شکریہ ادا کرتی وہ پلٹ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے پوری تنخواہ مل گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ مینیجر اس کے خلاف ایک ایسی چال چلنے والا ہے کہ زرون اسے نوکری سے ہی فارغ کر دے گا۔ وہ جلدی کمپیوٹر پر اپنے ہاتھ چلانے لگی تھی۔ جب زرون ہمدانی نے اسے یوں پرسکون انداز میں کام کرتے دیکھا تو بے ساختہ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کام سے فارغ ہوتے ہی گھر جانے سے پہلے وہ دوبارہ زرون ہمدانی کے آفس میں آئی تھی۔ زرون کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنے لگی کہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ جیسے باس بہت کم ہوتے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ زیادہ چھٹیاں نہیں کروں گی۔ زرون اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ جب بھی وہ لڑکی اس کے سامنے آتی تھی، مارے شرم کی اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تمتمانے لگتی تھی۔ ابھی بھی جیسے ہی پلٹنے لگی تو اچانک ٹیبل کے کونے پر اس کی چادر اٹک چکی تھی۔ وہ بے دھیانی میں جلدی سے قدم اٹھا کر باہر جانے لگی، جب اس کی چادر اٹک کر فوراً اس کے سر سے اتر گئی تھی۔ اس کے بال اس وقت کیچر میں بندھے ہوئے تھے، جوڑے کی صورت میں۔ دوپٹہ اٹکنے سے وہ کیچر میں اٹک کر کھل گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال کھلتے چلے گئے۔ زرون تو ٹرانس میں اس کے حسین سراپے کو دیکھتا ہی رہ چکا تھا۔ اس کے سامنے حسین لڑکیاں تتلیاں بنی اڑتی پھرتی تھی، لیکن زرون کی نظر جیسے اس پر اٹک چکی تھی۔ اس کے مہنگے ترین پرفیومز کی خوشبو تو جیسے اس کے بالوں سے آنے والی خوشبو کے آگے مانند پڑ چکی تھی۔ شرم کے مارے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ جلدی سے پلٹ کر اس نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا تھا
اور ایسے میں زرون کی نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اس کے فگر پر جم چکی تھی۔ دوسری قمیض میں اس کے اندر نشیب و فراز بے حد چھوٹے سے لگ رہے تھے، جسے دیکھ کر زرون کے دل میں ایک عجیب سا سپارک اٹھا تو وہ گھبرا کر کہنے لگی کہ سوری سر، لیکن زرون فوراً سر جھٹک کر کہنے لگا کہ اٹس اوکے، دھیان سے چلا کرے۔ اس کے بعد وہ فوراً آفس سے باہر بھاگ آئی تھی۔ دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا، ایک عجیب سا احساس اسے گھیرے میں لے چکا تھا۔ زرون تھکا تھکا سا گھر آیا تھا۔ ملازم نے اسے دیکھتے ہی کھانے کا پوچھا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، تبھی اسے کسی کی شدت سے یاد آئی تھی۔ اس نے فوراً ماں کا نمبر ملایا، جو کچھ دن رہنے کے لیے اپنے بڑے بیٹے کے پاس امریکہ چلی گئی تھی۔ جلدی واپس آ جائے ماما، دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر۔ بالکل بھی۔ وہ اداس تھا۔ ندرت بیگم نے ویڈیو کال پر اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جبھی تو کہتی ہوں شادی کر لو، کیوں اپنی زندگی اتنی ویران کر رکھی ہے؟ ہر بار ندرت بیگم کی یہی بات ہوتی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ واپس آئیں گی تو میں کر لوں گا شادی، اب جلدی واپس آ جائے۔ وہ دونوں ماں بیٹے ہی کافی دیر تک بات چیت کرتے رہے۔ ماں سے بات کر کے اس کا دل بھی بہل گیا تھا، ورنہ وہ اپنے اندر ایک عجیب سی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ 5 سال پہلے اس نے شیزا سے شادی کی تھی۔ دونوں کی شادی پسند کی تھی، لیکن شیزا نے شادی کے صرف 1 سال بعد ہی اس سے طلاق لے لی۔ وجہ تھی اس کی بے پناہ مصروفیت۔ وہ بزنس میں مصروف رہا اور شیزا نے یہاں کسی اور سے دل لگا لیا۔ محض 1 سال بعد ہی جب طلاق کا مطالبہ کیا تو وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ کب سے یہ کھیل کھیل رہی تھی، خبر ہی نہ ہوئی۔ تب پتہ چلا کہ عورت ذات کتنی بے وفا ہوتی ہے۔ اب 5 سال گزر گئے تھے، اس نے کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا۔ وہ اپنی زندگی تنہائی میں گزارنا پسند کر رہا تھا۔ اسے ہر عورت کی ذات میں بے وفائی ہی نظر آتی۔ لگتا کہ کوئی عورت معصوم نہیں ہے، سب دھوکے باز ہیں۔ لیکن زرون ہمدانی نہیں جانتا تھا کہ جلد اس کی زندگی میں کوئی قدم رکھنے والا ہے۔ اس بات سے وہ بھی بے خبر تھا۔ اس کا دل ابھی تک بالکل صاف تھا، کسی بھی جذبے سے محروم، لیکن جلد اس دل میں محبت کا جذبہ دوبارہ سر اٹھانے والا تھا۔ یہ تم اتنی لیٹ کیوں آنے لگی ہو آج کل؟ کہیں کسی لڑکے سے نین مٹکا تو نہیں کر لیا؟ امی نے تیز لہجے میں اس پر الزام لگایا تھا۔ ابیا کھانا کھاتے کھاتے رک گئی۔ نہیں امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دراصل کام اتنا زیادہ ہونے لگ گیا ہے کہ منیجر مجھے روزانہ روک لیتا ہے۔ اب تو وہ بھی پریشان رہنے لگی تھی۔ نہ جانے منیجر فاروق کو اس سے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ اس سے اتنے سرد لہجے میں بات کرتا، دوسری طرف دوسری ٹیبل کی فائلز بھی اس کی ٹیبل پر پٹک دیتا۔ اپنی پسندیدہ لڑکیوں سے وہ ہنس ہنس کر بات کرتا، ان کی مرضی کا کام دیتا، جبکہ ابیا کو وہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دینے لگا تھا۔ اب وہ بہت زیادہ ہی پریشان رہنے لگی تھی۔ جی وہ رات کے 9 بجے تک آفس میں کام کر رہی تھی۔ یہ تبھی زرون ہمدانی نے اچانک ہی آفس کا چکر لگایا۔ منیجر فاروق بھی اپنے آفس میں بیٹھا کسی لڑکی سے چیٹ کرنے میں مصروف تھا۔ زرون کو دیکھ کر ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اسے شدید غصے میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ہے نا آپ سے کہ خواتین کو اتنی دیر تک نہ رہنے دیا کریں آفس میں، پھر کیوں اس لڑکی کو روکا ہے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا، اصل میں کیا کروں سر، اس لڑکی نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ جب دیکھو کام نہیں کرتی، مجبوری میں مجھے اسے روکنا پڑتا ہے۔ مفت کی تنخواہ تو نہیں دیتے سر، آپ کی بھی حلال روزی ہے۔ اگر کام نہیں کرے گی تو مجبوری میں مجھے روکنا پڑے گا اسے۔ زرون ہمدانی غصے سے کہنے لگا، میں نہیں چاہتا کہ میری کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہو۔ اگر کوئی ورکر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے تو اسے فارغ کر دیجیے۔ زرون نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ منیجر خوش ہو کر کہنے لگا، سر میں آج اس لڑکی کو فارغ کر دیتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ مفت کی تنخواہ لینے کے لیے نوکری کر رہی ہے۔ وہ تو پہلے ہی ابیا کو نوکری سے نکلوا دینا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی بہت دفعہ انسلٹ ہو گئی تھی۔ زرون نے سر ہلا دیا، پھر خود موبائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ منیجر فاروق ابیا کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میڈم کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ ابیا جو سر جھکائے کام میں مصروف تھی، بس اس کی فائل کمپلیٹ ہونے ہی والی تھی۔ منیجر کی بات پر چونک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو مجھے اس کمپنی کے اونر نے کہا ہے وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل سے آپ کو جاب پر آنے کی ضرورت نہیں۔ زرون سر نے آپ کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ وہ حیرت سے بت بن کر کھڑی تھی۔ لیکن کیوں سر؟ میں تو اتنی محنت سے اپنا کام کرتی ہوں، بغیر کسی شکایت کے جو آپ کام دیتے ہیں کبھی انکار نہیں کیا، دوسری لڑکیوں کی طرح نخرے بھی نہیں دکھاتی، پھر آپ مجھے نوکری سے کیوں نکال رہے ہیں؟
मैनेजर फ़ारूक बेजारी से कहने लगा, ओ बीबी, मैंने तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि ज़रून सर ने तुम्हें फारिग किया है, इसलिए कल से तुम्हें नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो पलट गया। तभी वो मासूम लड़की उसकी मिन्नतें करने लगी, सर प्लीज़ मुझे एक बार ज़रून सर से बात कर लेने दीजिए, आखिर वो मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं, मेरा कसूर क्या है। लेकिन मैनेजर ने नफ़ी में सर हिला दिया था, ज़रून सर किसी से मीटिंग में मसरूफ़ हैं, वो तुमसे कभी भी मुलाकात नहीं करेंगे, तुम जा सकती हो। ये कहते ही वो अपने ऑफिस में चला गया था, जबकि अबीहा को यकीन नहीं आ रहा था कि कोई बेकसूर किसी को नौकरी से कैसे निकाल सकता है। वो बेआवाज़ रोती हुई ऑफिस से बाहर आई थी। हालांकि सड़क पर खड़ी होकर वो रात के अंधेरे में वो रोने लगी। किसी को इसके आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे, बस इसके दिल में एक ही आवाज़ आ रही थी कि क्यों आखिर ज़रून हमदानी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो तो इतनी मेहनत से हर काम मुकम्मल करके ऑफिस से बाहर आती है, अपनी मेहनत की तनख्वाह लेती है, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बेआवाज़ आंसू ऊपर अर्श पर पहुंच गए थे। वो नहीं जानती थी कि बहुत जल्द उसकी किस्मत बदलने वाली है। उठो अबीहा, आज काम पर नहीं जाना क्या तुम्हें? अम्मी की तेज़ आवाज़ पर वो एकदम ही चौंक कर उठी थी। रोज़ाना ही तैयार होकर ऑफिस जाने की आदत जो पड़ गई थी, लेकिन आज वो ढीठ बनकर लेटी रही। रात को काफ़ी देर तक रोती रही थी, इसलिए आँख ही नहीं खुली। सुबह वो अम्मी को कैसे बताती कि इस नौकरी से उनकी बहुत सी उम्मीदें जुड़ गई थी, अब वो इसके हाथों से जा चुकी है। अम्मी दरअसल कंपनी बंद हो गई है, तो मैं आज दूसरी जगह जाऊंगी जॉब के लिए। ये सुनकर नायला बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया था। ये क्या कह रही है तू? तेरी नौकरी चली गई, अब घर का गुजारा कैसे होगा? उनकी आंखों में वहशत थी। आप परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है, सादा से लहजे में कहती वो उठकर वॉशरूम में चली गई। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त किए हुए थे, वरना फिर से शुरू हो जाते। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी ज़रून हमदानी। एक दिन तुमसे ये ज़रूर पूछूंगी कि आखिर मेरा कसूर क्या था, तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला। एक मजबूर बेबस लड़की जो बस अपने हालात की जंग लड़ रही है, उसके साथ बुरा करके तुम्हें क्या मिला। वो गहरी नींद सो रहा था जब उसे ख्वाब में एक अजीब सा नजर आया था। वो अपने आप को एक बाग में देख रहा था। बड़ी पुरसकून फिजा थी, नीली झील, रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। वो भी इस माहौल को महसूस करता मुस्कुरा रहा था। लेकिन अचानक ही झील किनारे लड़की जो इसकी तरफ पुष्ट किए बैठी थी, वो हैरान था, ये लड़की कौन है। तभी वो इस लड़की को आवाज़ देने लगा। लड़की उसकी आवाज़ सुनकर पलटी थी। जैसे ही पलट कर इसे ज़रून को देखा तो अचानक ही उसकी आँख खुल गई थी। पसीना पसीना वजूद लिए वो एकदम ही चौंक कर उठा था। गो के ख्वाब बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन इस ख्वाब में एक अजीब बात जिसके बारे में सोच कर उसके होश उड़ गए थे। वो लड़की, उसका चेहरा उसने कहीं देख रखा था। तभी अचानक उसके जहन में एक धमाका सा हुआ। ये लड़की वही थी, उसके ऑफिस में नौकरी के लिए आने वाली। इसे नौकरी भी दे दी थी, लेकिन उसके ख्वाब में क्यों आई है। वो हैरान सा सोच रहा था। लंबे लंबे बाल, आसमानी फ्रॉक पहने वो कोई अप्सरा लग रही थी। काफ़ी देर तक वो इसके बारे में सोचता रहा, फिर इसे नींद ही नहीं आई। अगले दिन वो सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गया था। मैनेजर फ़ौरन ही उसके ऑफिस में आया था, सलाम दुआ करते। तभी वो सरसरी से लहजे में कहने लगा, मिस अबिया को बुलाएं फ़ारूक। गो कि उसका लहजा आम था, लेकिन दिल न जाने क्यों धड़क रहा था। रात ख्वाब वाला मंजर बार बार आंखों के सामने आ रहा था। तभी मैनेजर गड़बड़ा कर कहने लगा, सर उस लड़की को तो आपने नौकरी से फारिग कर दिया था, 1 महीना होने वाला है। ये सुनकर वो चौंका था, लेकिन वो लड़की तो गालिबन अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, बहुत मेहनती थी वो मेरे ख्याल से। अब मैनेजर घबरा गया था। दर हकीकत उसने अबिया की झूठी शिकायत की थी कि वह ठीक तरीके से काम नहीं करती, हालांकि वो तो अपनी ताकत से ज़्यादा काम कर रही थी। ज़रून को शदीद गुस्सा आ रहा था। मैनेजर पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। तभी वो कहने लगा, अच्छा आप अकाउंट में जाकर मुझे इनका एड्रेस वगैरह ला कर दें, इनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर मैनेजर फ़ारूक के हाथ पांव फूल गए थे। वो फ़ौरन ही अकाउंट पहुंच गया, जहां पर सारे स्टाफ की फ़ाइल जमा होती थी। बड़ी मुश्किल से उसके घर का एड्रेस मिला था। उसके घर का एड्रेस पाकर न जाने क्यों ज़रून के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वो इस लड़की के बारे में अब बहुत ज़्यादा सोच रहा था। दिल उससे मुलाकात करने के लिए बेकरार था। ऐसा लग रहा था कि जल्द वो इसके सामने आने वाली है। आखिर वो उसके ख्वाब में क्यों आई है? कोई तो बात ज़रूर होगी। सुबह में वो एक फैक्ट्री में काम कर रही थी, तो शाम में एकेडमी चली जाती पढ़ाने। 2 नौकरियां करना आसान नहीं था, लेकिन घर चलाने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। आज भी वो शाम के वक्त एकेडमी गई हुई थी, जब ज़रून हमदानी
اپنی بڑی سی گاڑی میں اس غریب محلے میں آیا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا ابیہ کے گھر کے سامنے رک گیا۔ دروازہ کھلنے والی نائلہ بیگم تھی، اونچے لمبے قد والے نوجوان، اور اس مہنگی گاڑی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ مس ابیہ احمد کا گھر یہی ہے؟ نائلہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا ہے تو وہ جلدی سے کہنے لگا، میں ان کے آفس سے آیا ہوں۔ دراصل مجھے ان سے ایک ضروری کام ہے، کچھ واجبات ہیں جو آفس کے رہتے ہیں، وہی دینے آیا ہوں۔ کیا وہ گھر پر ہے؟ اس نے بہانہ بنایا تھا۔ نائلہ بیگم جلدی سے کہنے لگی، نہیں صاحب جی، وہ گھر پر تو نہیں ہے، لیکن آنے والی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اتنا امیر خوبصورت نوجوان ان کی دہلیز پر آیا تھا۔ محلے میں کئی لوگوں نے اس امیر زادے کو دیکھا۔ نائلہ کے کہنے پر وہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ چھوٹا سا گھر تھا، بہت ہی مڈل کلاس۔ کہاں جاب کر رہی ہیں اب وہ؟ اس نے ابیہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ نائلہ جلدی سے کہنے لگی، صاحب جی، جب سے اسے نوکری سے نکالا وہ تو بیچاری بڑی پریشان رہنے لگی تھی۔ صبح نوکری ڈھونڈنے جاتی ہے، شام کو واپس آتی، کہہ رہی تھی کہ بے قصور ہی نوکری سے نکال دیا، اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ نائلہ بیگم کے لہجے میں اپنی سوتیلی بیٹی کے لیے ہمدردی تھی۔ زرون کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ نائلہ اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی، جبکہ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ سادہ نیلے کپڑے پہنے، کندھے پر پرس لٹکائے وہ تھکی تھکی سی اندر آئی تو چونک گئی۔ سامنے ہی زرون ہمدانی بیٹھا تھا اپنے گھر میں۔ اس کی موجودگی ابیہ کے لیے بہت حیرانی کا باعث بنی تھی۔ ابیہ کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلے پل زرون کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کمرے میں آتے ہی کہنے لگی، آپ یہاں پر کیوں آئے؟ میری غریبی کا اور بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ آپ کو پھر ایڈریس کس نے دیا؟ بولے، اور اماں، آپ نے ان کو اندر داخل کیسے ہونے دیا؟ نائلہ تو اس کی بدتمیزی پر حیران رہ چکی تھی۔ بھلا وہ اس قدر امیر کبیر شخص سے کیسے بدتمیزی کر سکتی تھی؟ ابیہ کی تو آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے تھے۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر ایک عجیب سا اطمینان زرون کو ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ دیکھو ابیہ، یہ صرف ایک غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی مجھے معلوم پڑا میں تم سے خود بات کرنے آ گیا۔ ابیہ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ آپ جیسے امیر بزنس مین سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، پہلے رنگین خواب دکھاتے ہیں اور پھر بغیر کسی وجہ کے ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ آپ جانتے بھی ہیں مینیجر فاروق نے مجھ سے کتنا کام کروایا تھا۔ میں پہلے اپنا کام کرتی تھی، پھر آفس میں موجود باقی لڑکیوں کی فائلز اٹھا کر بھی مجھے دے دیتا تھا۔ رات گئے تک میں آپ کے آدھے آفس کا کام سنبھالتی تھی اور آپ نے بغیر کسی غلطی کے مجھے یوں نکال دیا جیسے میں فضول پڑی رہتی ہوں۔ ابیہ کے الفاظ سن کر زرون کو مینیجر فاروق پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور کہنے لگا، میں تم سے سوری کرتا ہوں، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری پیٹھ پیچھے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ میں کل ہی فاروق کو مینیجر کی پوسٹ سے ہٹا دوں گا اور ایک قابل مینیجر کو ایڈ کروں گا۔ پلیز تم رونا بند کرو اور میری بات سنو۔ ابیہ تو ایک پل کو دم بخود رہ گئی تھی۔ اسے اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا امیر کبیر شخص اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ وہ تو حیرت سے بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول رہی تھی۔ رشتہ ہی کیا تھا اس کا اس کے ساتھ جو اس کو اتنی باتیں سنا رہی تھی۔ تب تک نائلہ بیگم بھی چائے بنا کر لے آئی تھی۔ وہ چائے کا ایک ایک گھونٹ اتارتا اسے کہنے لگا، میں تمہیں دوبارہ سے جاب آفر کرنا چاہتا ہوں، تمہیں پہلے سے ڈبل سیلری ملے گی۔ کیا تم یہ جاب کرنا چاہو گی؟ ابیہ نے جب اس کے منہ سے سنا تو روکھے سے انداز میں کہنے لگی، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے زرون نے ایک نظروں سے اسے دیکھا، جس کا ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ کہنے لگا، آپ کو میری پرسنل سیکرٹری بن کر میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ بھی سنگاپور۔ سنگاپور کا نام سنتے ہی ابیہ کا پورا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ منہ کھولے زرون کو دیکھنے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دوسرے ملک سنگاپور، وہ بھی آپ کے ساتھ؟ میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، جب ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ میں کیوں جاؤں آپ کے ساتھ؟ مجھے آپ نے کیسی ویسی لڑکی سمجھ رکھا ہے؟ میں سب جانتی ہوں۔ یہ امیر کبیر بزنس مین جب ٹرپ پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک عدد خوبصورت لڑکی کو لازمی لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ چکی تھی۔ جبکہ زرون ہمدانی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس وقت اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے کھڑا دیکھ کر ابیہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، جبکہ وہ قدم پیچھے ہٹانے لگی، یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی تھی۔ زرون ہمدانی اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ بولو۔
अबिया हड़बड़ा सी चुकी थी। कहने लगी, वो टाइम पास के लिए उसे लेकर जाती हैं। मैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो आपके साथ चलूँगी। ज़रून हमदानी ने उसे कहा कि अबिया जैसी लड़कियाँ गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीवी बनाने लायक होती हैं। उसने मुस्कुरा कर अबिया को देखा और फिर कहने लगा, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाकर नहीं बल्कि बीवी बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर अबिया के पूरे वजूद में करंट की लहर दौड़ चुकी थी। तभी कमरे में दाखिल होती नाइला ने भी अल्फाज सुन लिए थे। इसकी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। इतने बड़े अमीर कबीर बिजनेसमैन की सास बनकर उसकी तो दुनिया ही बदल कर रह जाती। अबिया फौरन इनकार कर गई। कहने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। ज़रून हमदानी कहने लगा कि मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीना सिंगापुर में लग सकता है और ऐसे में जिन क्लाइंट्स के साथ वो मीटिंग करने जा रहा है वो बार बार मुझे इसरार करते हैं कि मैं अपनी बीवी को साथ लेकर आऊँ। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे चुका हूँ। मेरी रेपुटेशन उनकी नज़र में ख़राब ना हो क्योंकि वो ज़रा पुराने ख्यालात के मालिक हैं। इसे मैं चाहता हूँ तुम मेरी बीवी बनकर मेरे साथ चलो और बदले में तुम्हें डबल पे दूंगा। अबिया हैरत से उसका चेहरा देखे जा रही थी। कहने लगी, क्या मतलब है आपका? सिर्फ 1.5 महीने के लिए आप मुझे बीवी बनाना चाहते हैं? ज़रून कुछ देर से देखता रहा, फिर कहने लगा, हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो वक्त बढ़ा भी सकता हूँ। अबिया को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। कम अज़ कम वो ज़रून हमदानी पर एतबार नहीं कर सकती थी। उसने साफ इनकार कर दिया था जबकि वो जाते हुए से अपना नंबर दे कर जा चुका था कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता देना और यूँ कल से मेरे ऑफिस के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ। और वो वहाँ से जा चुका था जबकि नाइला तो उसके पास आकर बैठ चुकी थी। कहने लगी, हाय मेरी बच्ची, तेरे तो नसीब ही खुल गए। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि इतना अमीर कबीर इंसान तुझे अपनी बीवी बनाने की ऑफ़र देकर गया है। हम इस पुराने से मोहल्ले से निकलकर बड़ी अच्छी सी कॉलोनी में घर ले लेंगे और तेरे छोटे बहन भाई अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मैं ये सोने के मोटे मोटे कंगन पहन कर फिरूँगी। कसम से पता नहीं तू इतने नखरे क्यों दिखा रही थी। तो शादी के लिए हाँ कर देना। अबिया अपनी माँ का चेहरा देखती रह गई जो शुरू से ही लालची और मफाद परस्त किस्म की औरत थी। एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं निकाह जैसे मुकद्दस बंधन को यूं पैसों की एवज़ ख़राब नहीं कर सकती। वो शख्स जिसकी पहले भी एक बीवी रह चुकी है, मैं भला उसकी बीवी कैसे बन सकती हूँ? मुझे तो लगता है जैसे उसकी हरकतें ही यही हैं। ये हर मीटिंग में ही हर एक लड़की को अपनी बीवी बनाकर लेकर जाता होगा। वो साफ इनकार कर चुकी थी लेकिन नाइला तो फ़ौरन हत्थे से उखड़ चुकी थी। चिल्ला कर कहने लगी कि सुन मेरी बात, मैं जो कह रही हूँ तो वही करेगी। अगर तुझे अपने मरे हुए बाप से ज़रा भी मोहब्बत है ना तो तू ज़रून से बिल्कुल निकाह करेगी। उसी में ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि हमारा भी फ़ायदा है, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना तो वो जानती थी नाइला इसका जीना दो भर कर देगी। सारी रात इसकी सोचते हुए गुजर चुकी थी। अगले 2 दिन तक नाइला इसके मुसलसल कान खाती रही थी। मजबूरन उसने ज़रून हमदानी को कॉल की थी। ज़रून तो शायद उसकी कॉल का ही इंतज़ार कर रहा था। इस वक्त अपने घर में नीम दराज बेड पर लेटा हुआ था। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अचानक अबिया की कॉल आने पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई थी। उसने फ़ोन कान से लगाया तो वही मखसूस अबिया की कपकपाती हुई आवाज़ थी। हिचकिचाते हुए कहने लगी, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। मैं आपके साथ सिंगापुर चलूँगी। यह सुनकर वो फ़ौरन चौंक कर उठा था। कहने लगा, गुड, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर पाओगी। तो फिर कल तैयार रहना, मैं कल ही तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनकर उसका दिल बड़े ज़ोरों से धड़का था। ज़रून हमदानी कॉल बंद कर चुका था लेकिन अबिया की इस रात आँख नहीं लगी थी। अगले रोज़ ज़रून के लाए हुए खूबसूरत से सफ़ेद कामदार जोड़े में वह दुल्हन बनी तैयार थी। इसे तो समझ नहीं आ रहा था ये शख्स जो इस सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की खातिर निकाह करके उसे लेकर जा रहा है वो भला उसे दुल्हन की तरह सजा क्यों रहा था। चंद गवाहान की मौजूदगी में इसका निकाह हो चुका था और वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों के चेहरे पर खुशी देखकर ज़रून हमदानी के साथ रुखसत होकर इसके घर आ चुकी थी। इतना बड़ा आलीशान घर देखकर उसके अंदर सुकून आया था लेकिन ये सब कुछ उससे बेगाना सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ चंद दिनों के लिए यहाँ पर मेहमान बन के रहने आई हो। इसमें से किसी चीज़ पर हाथा के ज़रून हमदानी पर भी उसका कोई हक नहीं है। वो ये सोच कर जैसे ही घर में दाखिल हुई तो ज़रून ने पलट कर इस लड़की को देखा।
کہنے لگا کہ وہ سامنے ہے میرا کمرہ، جاؤ تم ریسٹ کرو، میں آتا ہوں۔ لیکن وہ فوراً اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، سر سنگاپور کی فلائٹ کتنے بجے کی ہے؟ زرون کہنے لگا کہ آج صبح 5 بجے کی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں الگ کمرے میں ہی رہوں گی، آپ نے خود ہی کہا تھا میں نے صرف 1.5 مہینے تک لوگوں کے سامنے آپ کی بیوی بن کر رہوں گی، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کے کمرے میں رہنا چاہیے۔ اس کے الفاظ سن کر زرون چونکا تھا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں دوسرا کمرہ صاف کروا دیتا ہوں۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ کمرے میں ضرورت کی ہر ایک چیز موجود تھی، اتنا اس کا پورا گھر تھا جتنا یہ کمرہ اسے رہنے کو دیا گیا تھا۔ الماری کھولتے ہی وہاں پر اس کے ناپ کے سارے کپڑے کتار در کتار لگے ہوئے تھے۔ اتنے مہنگے اور برانڈڈ سوٹ دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے انہی میں سے ایک خوبصورت سی سرخ اور سفید رنگ کی میکسی پہن لی اور سائڈ پر دوپٹہ لیا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو زرون ہمدانی بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس میں برانڈ کے اس خوبصورت لباس نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیا تھا۔ اپنے وجود پر زرون کی نظریں محسوس کر کے ابیحہ تھوڑی شرم سے سرخ لال بھی ہونے لگی تھی۔ زرون ہمدانی انتہائی پرکشش اور ہینڈسم لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر تو کئی لڑکیاں آہیں بھرتی تھی اور ابیحہ کے دل میں بھی ایک ہلچل سی مچنے لگی تھی۔ وہ اسے لے کر اپنے ساتھ ایئرپورٹ پر آیا تھا۔ وہ پہلی بار ایئرپورٹ دیکھ رہی تھی اور پھر دونوں جہاز میں بیٹھ چکے تھے۔ جیسے ہی جہاز اڑان بھرنے لگا تو ابیحہ کو ایک دم سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ ڈرتے ہوئے اس نے زرون کے بازو کو پکڑ لیا تھا، لیکن پھر فوراً شرمندگی کے مارے اس کے ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگی کہ سوری سر۔ لیکن زرون کو اس کا خود کو یوں چھونا بڑا اچھا لگا تھا۔ مذاق سے اسے چھیڑ کر کہنے لگا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، شوہر ہوں تمہارا، تم جیسے مرضی مجھے ٹچ کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ابیحہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ کہیں اس کو ڈر نہ لگے، جبکہ ابیحہ تو بالکل سن سی ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ہی طویل مسافت طے کر کے وہ دونوں سنگاپور کی سرزمین پر اتر چکے تھے۔ بلند و بالا، لائیو مارچنگ اور حسین مناظر، یہ سب کچھ تو ایک خواب سا تھا۔ وہ آس پاس انتہائی خوشگواریت سے دیکھے جا رہی تھی جب ایک بڑی سی گاڑی وہاں پر آ کر رکی اور اس میں دونوں بیٹھ کر فلیٹ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ زرون ہمدانی کافی تھک چکا تھا۔ اسے رات کے لیے میٹنگ کا وقت رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ فلیٹ میں آئی، بڑی بڑی قدامت کانچ کی کھڑکیوں سے نظر آتے حسین مناظر، بلند و بالا عمارتیں دیکھ کر ابیحہ خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں آرام کرنے کے لیے الگ الگ کمروں میں چلے گئے۔ رات کو میٹنگ کے لیے جب وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ایک بار پھر زرون کا دل مچل چکا تھا۔ وہ خود کو اس کے قریب آنے سے روک ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ تھوڑی سٹپٹائی، کہنے لگی کہ سر چلے، مگر وہ تو اس میں کھو سا چکا تھا۔ کہنے لگا، اب تمہیں مجھے وہاں پر سر نہیں بلا سکتی، بلکہ مجھے میرے نام سے بلاؤ گی، زرون کہیں یا کچھ بھی کہہ لیں۔ وہ کہنے لگی، اوکے سر، میرا مطلب ہے زرون۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کا نام ادا کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں رس گھول دینے والی آواز میں زرون کو اپنا نام سن کر کافی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر بولا، ہم دونوں میٹنگ میں اس انداز میں جائیں گے جس سے لگے کہ ہم دونوں ایک پرفیکٹ کپل ہے۔ زرون کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ابیحہ کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ ہڑبڑا چکی تھی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی دونوں ایک گرینڈ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ دونوں بے حد حسین لگ رہے تھے۔ زرون کی نظریں بار بار اس کی جانب اٹھ رہی تھی۔ یہ میٹنگ تو جیسے تیسے ختم ہو چکی تھی، لیکن زرون ہمدانی کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی، جس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ دوبارہ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ محبت دور کی بات، اس کا احساس بھی نہیں کرے گا۔ اب خود اس کا دل ابیحہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے ابیحہ بھی اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگی تھی، لیکن یہ سوچ کر ہی اس کا دل اداس ہو جاتا کہ چند روز بعد ہی اسے طلاق ہو جائے گی۔ زرون ہمدانی اپنی جیسی کسی امیر کبیر لڑکی سے شادی کر لے گا، اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کرے گا۔ یہ سوچ کر ہی وہ اداس ہو جاتی تھی۔ ابھی وہ صوفے پر بیٹھی سامنے موجود کھڑکی سے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی جب شدید اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ شاور لینے کے لیے واش روم آئی تھی اور اتفاق سے کپڑے لے کر جانا بھول چکی تھی۔ واش روم میں آتے ہی اس نے شاور کھولا تھا۔ دیوار پر شاور کے لیے بھی ٹچ سسٹم نصب تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اسکرین بورڈ آن کرتے ہوئے مختلف اقسام کے شاورز کو کھولنا شروع کر دیا۔
جیسے اس نے ایک بٹن دبایا تو ایک دم سے واش روم کی پوری چھت سے پانی آنے لگا تھا۔ اس وقت موسم اعتدال میں تھا اور پانی شاور سے برف جیسا یخ ٹھنڈا نکل رہا تھا۔ ابیہا تو کانپ کر رہ چکی تھی۔ فوراً آنکھیں بند کرتی کانپ کر شاور کو بند کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک دم سے حواس باختگی میں وہ بھول ہی چکی تھی۔ ہڑبڑی میں اس نے کسی بٹن کو دبا کر اس فل روف شاور کو کھول دیا تھا۔ ابیہا تڑپ چکی تھی۔ ٹھنڈا پانی اس کے وجود کو تڑپانے لگا تھا۔ جب اسے اپنا خون جمتا ہوا محسوس ہوا تھا، وہ چلانے لگی، زرون، زرون پلیز میری مدد کریں، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ زرون اس وقت کمرے میں سو رہا تھا، بالکل گہری نیند میں۔ اس فلیٹ کے جتنے بھی کمرے تھے سبھی ساؤنڈ پروف تھے۔ اسے ابیہا کی آواز بالکل بھی نہیں پہنچی تھی، لیکن ایک بار پھر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے اپنے خواب میں ابیہا نظر آئی تھی، جو ایک بار پھر نیلے آسمان تلے اس خوبصورت جھیل کے پاس کھڑی تھی۔ جب ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ اس جھیل میں جا کر گری تھی۔ ایک دم سے زرون ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ جیسے ہی ابیہا کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ابیہا کے ہلکے ہلکے چلانے اور سسکنے کی آواز واش روم سے آئی تھی۔ وہ ہڑبڑا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے ابیہا، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ واش روم کا دروازہ کھولو۔ لیکن بے سدھ اب جیسے سسکیوں کی تو آواز آ رہی تھی، اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے پوری قوت جمع کرتے ہوئے دروازے کے لاک پر پورے زور سے دھکے مارے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی واش روم کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر زرون کا اپنا سانس اٹک چکا تھا۔ ٹھنڈا یخ پانی اس وقت اس معصوم کے بدن کو جما رہا تھا، جو کہ فرش پر تقریباً ایک کونے میں سمٹے ہوئے کانپ رہی تھی۔ اس کا بے لباس وجود دیکھ کر زرون کو کچھ ہوا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنی شرٹ اتاری اور ابیہا کے وجود پر لپیٹی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر لے کر آیا تھا۔ ابیہا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں کھولو۔ شاور تو وہ کب کا بند کر چکا تھا، خود اس کے کپڑے بھی اسے اٹھاتے ہوئے بھیگ چکے تھے۔ اسے خود ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ معصوم سی لڑکی کتنی دیر سے شاور میں تھی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے فوراً کمفرٹر کھولتا اس میں لٹا گیا تھا۔ ابیہا اس کے ہاتھ پکڑے کپ کپائے جا رہی تھی، لب تک نیلے پڑ گئے تھے۔ سر مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ زرون سر پلیز، میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھے اپنا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ زرون کے بعد سب اسے ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی راستہ بچا تھا۔ سوچے سمجھے بغیر زرون اس کے نازک کپ کپاتے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ پھر اپنے لبوں کی گرمائش اس کے وجود کو پہنچانے لگا۔ کچھ دیر وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں مقید کیے رکھا۔ دھیرے دھیرے اس کے اندر کی آگ کو بھی بھڑکانے لگی تھی۔ وہ فکر مند سا گھبرایا ہوا کہنے لگا کہ ابیہا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں ابھی ٹھیک کر دوں گا، بس تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن پھر تم پرسکون ہو جاؤ گی۔ میرا ساتھ دینا پلیز، کیونکہ جلد از جلد اس ٹھنڈ کو کم کرنے کا میرے پاس یہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ ابیہا سب کچھ محسوس کر رہی تھی، جانتی تھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایسے اچانک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے ضروری تھا۔ درد کی ایک ٹھیس کی لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ بھی پرسکون ہونے لگی تھی۔ زرون نے بڑی اپنائیت کے ساتھ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے وجود پر شدتیں لٹا رہا تھا، ابیہا کی رنگت واپس سے سرخ گلابی ہونے لگی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ وہ پورے ہوش میں واپس آ چکی تھی اور زرون کو اپنے قریب اپنے وجود میں شامل ہوتا محسوس کر کے اس کے شرم کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر خود بھی سرشاری میں ڈوبی اس کا ساتھ دینے لگی تھی، اور یوں ان کی وہ رات گزری تھی۔ اگلی صبح دوپہر کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ زرون فریش ہو کر اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو زرون کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ زرون کہنے لگا کہ ریلیکس، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم سکون سے لیٹی رہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس کے وجود پر کپڑے دیکھ کر ابیہا تھوڑی ہچکچائی تھی، کہنے لگی کہ یہ کپڑے یہ کیسے آئے؟ یہ میں نے تو نہیں پہنے تھے۔ زرون کے لبوں پر بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کہنے لگا میں نے پہنائے ہیں، تمہارے بے لباس وجود کو بار بار اپنے سامنے دیکھ کر میں ہی جانتا ہوں میں کتنا خود کو کنٹرول کر پایا ہوں، اس لیے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر کے تمہارے وجود کو کپڑوں سے ڈھکا ہے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی ابیہا کو راحت کا احساس ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ گزشتہ رات اس کی زرون کی باہوں میں گزری تھی۔ اس کا سر شرم کے مارے جھکا ہوا تھا۔ سرخ چہرے کو دیکھ کر ایک عجیب سی طمانینت محسوس کر رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وقت کیسے گزرا
پتہ بھی نہ چلا تھا۔ ابیہ اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی لیکن کبھی کہہ نہ پائی تھی۔ وہیں زرون بھی کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہ کر پایا۔ جیسے ہی واپس پاکستان جانے کا وقت آیا تو ابیہ اداس ہو چکی تھی۔ یہاں پر زرون کے ساتھ گزرا ہوا وقت اسے یاد آ رہا تھا۔ واپس جانے کے بعد یقیناً اسے چھوڑنے والا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں ایئرپورٹ پر اترے تو زرون اسے اپنے ساتھ گھر لے جانے لگا۔ تو جب اس نے ہچکچاتے ہوئے زرون کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی کہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہنے لگا آف کورس گھر ہی لے کر جاؤں گا نا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا، کیونکہ آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کی تھی صرف 1.5 مہینے کے لیے۔ اب 1.5 مہینہ گزر گیا، اب آپ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس پر فدا ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا اور پھر کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ابیہ اس ابتداء کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ دوبارہ اس رات کے بعد زرون نے اسے بالکل بھی نہیں چھوا تھا۔ اسے اپنے قریب کر کے کہنے لگا کہ تمہیں اگر اتنی ہی اپنی ماں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی یاد آ رہی ہے تو 1-2 دن کے لیے تو میں وہاں پر چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ بیوی ہو تم میری، اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ سن کر ابیہ اسے دیکھنے لگی تھی جب ضرور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ تم بار بار میرے خوابوں میں آتی تھی، میرا دل بار بار تمہاری طرف راغب ہوتا تھا، تبھی تم سے نکاح کیا تھا۔ تم باقی لڑکیوں سے بالکل الگ، ہر لڑکی سے الگ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تم نے مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ ابیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے زرون جیسا اتنا اچھا شوہر مل چکا ہے۔ جیسے ہی دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر زرون کے قدم رک چکے تھے، کیونکہ سامنے لاؤنج میں اس کی ماں اس کے بڑے بھائی کے ساتھ موجود تھی۔ یہ تو اس کے لیے سرپرائز ثابت ہوا تھا۔ اس کی ماں اسے سرپرائز دینے کے لیے یہاں پر پہنچ چکی تھی، اور ساتھ اس کا بڑا بھائی اور بھتیجے بھتیجیاں بھی تھے۔ وہ تو زرون کو سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن زرون نے تو انہیں سرپرائز کر دیا تھا۔ جس طرح وہ ابیہ کو اپنے کندھوں سے لگائے اندر لا رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر وہ چونک چکے تھے۔ زرون کی والدہ کہنے لگی زرون یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ سبھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے جب زرون ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ میں سنگاپور والی میٹنگ سے واپس آ کر آپ کو سب کچھ بتانے والا تھا، لیکن پھر بتا نہ سکا۔ یہ آپ کی بہو ہے، میں نے ابیہ سے نکاح کر لیا۔ وہ تو پہلے کافی غصہ کرنے لگی تھی کہ تم میرے چھوٹے بیٹے تھے، میں تمہاری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے شادی بھی کر لی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میں ماں نہیں بلکہ کوئی غیر عورت تھی نا، جسے تم نے اپنے نکاح میں بلانا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ فوراً اپنی روٹھی ہوئی ماں کو سینے سے لگا کر ساری حقیقت بتا چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ کس نے کہا ہے سارے فنکشنز ہو گئے ہیں؟ میں نے صرف نکاح کیا تھا، اب آپ سب کی موجودگی میں مہندی بھی ہوگی، بارات بھی ہوگی اور ولیمہ بھی ہوگا۔ آپ اپنے سارے چاؤ جی بھر کر پورے کیجیے گا۔ شمیم بیگم کو بھی ابیہ پہلی نظر میں اچھی لگی تھی۔ جس طرح وہ خود سادگی پسند اور خوش اخلاق تھی، ابیہ بھی بالکل ویسی ہی تھی۔ اس کے بعد 1 ہفتے تک تو تیاریاں چلتی رہی، پھر دونوں کے تمام تر رسموں کے دن شروع ہو چکے تھے۔ ابیہ نے بھی جی بھر کر شادی کے دن انجوائے کیے تھے، اور پھر دلہن بنے وہ زرون کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی۔ یقیناً آج رات زرون اس پر پوری شدتیں لٹانے والا تھا، یہ سوچ کر اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ اس نے زرون جیسے ہم سفر کو پایا جو اس کی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے والا تھا۔